بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک بندہ بڑے ہی رقت امیز انداز میں دعا مانگ رہا تھا، رو رو کر دعا مانگ رہا تھا اور دیکھنے والے کو ترس آ جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی رقت امیزی کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی رقت امیزی ہے، رو رو کر دعا مانگ رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی کہ اتنے اچھے انداز سے یہ دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، رو رو کر مانگ رہا ہے، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رو رو کر مر جائے، اس کا سانس نکل جائے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنے لمبے ہاتھ کرے کہ آسمان کو چھو جائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جتنا مرضی روئے، جتنا مرضی مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کیا وجہ ہے کہ اس بندے کی اتنی رقت امیزی کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ یہ اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کرے، اس کے سر میں گرد و غبار پڑے اور وہ تھکاوٹ میں ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا قبول کیسے ہو جب اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا؟ یعنی جو بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام کا کپڑا پہنتا ہے، حرام کی روزی کے ساتھ پلتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں ہے جو جسم حرام سے پلا ہو وہ آگ کے لائق ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جہنم کے لائق ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے، اگر اس کا صدقہ کرے قبول نہیں ہے، اگر اس کو خرچ کرے اس میں برکت نہیں ہے، اگر اس کو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جائے تو وہ اس کے لیے جہنم کا وبال ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں ان احادیث کے مطابق کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، وہ حلال ہے، وہ صحیح تو ہے؟ جو لقمہ ہمارے منہ میں جا رہا ہے وہ کہاں سے آیا؟ جو کپڑا ہم نے پہنا ہے وہ حلال کا ہے؟ جس کے ساتھ ہم پل رہے ہیں کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے؟ اگر حرام کا ہے تو فوراً توبہ کر لے، ورنہ ذلت ہی ذلت ہے۔ ہم میں سے اکثرین اس کی الٹ چلتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مرے نہ مرے 5.5 کھرے، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہمارے پاس پیسے آتے رہے، ہمارا بینک بیلنس بڑھتا رہے۔ یہ خالی سیاستدانی بے ایمان نہیں ہے، نیچے والی عوام بھی اسی طرح ہے، کہتی ہیں کسی کو 5 لاکھ دے کر 10 کما لے۔ حکمران بھی پھر ایسا ہی سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے 5 لے کر 10 ان سے نکال لے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں ہے، جب نیچے سے لے کر بڑے تک سب اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اگر 2 نمبر ہوئے، یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ عہدہ حاصل نہیں کریں گے یا ہمیں سزا ملے گی، ہم سزا قبول کریں گے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہم پیسے دے کر بچ جائیں گے۔ تو سیاستدان بھی ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جرم کریں، پیسے دیں تاکہ ہماری جیب بھی بڑی رہے۔ حرام خوروں کے حکمران بھی حرام خور، برے لوگوں کے حکمران بھی برے۔ جیسے ہماری عوام ہے، جیسے ہمارے حالات ہیں، ایسا زیب دے گا کہ ہمارے اوپر حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو، حضرت عمر فاروق جیسے حکمران ہو۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بہت ظالم تھا، معاذ اللہ اس نے صحابہ اکرام کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو حضرت عمر کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتا؟ تو اس نے جواب دیا تھا، اس نے کہا تم حضرت ابو ذر غفاری جیسی عوام بن جاؤ، میں حضرت عمر جیسا بن جاؤں گا۔ یعنی آج ہم بھی چوری ڈاکی رشوت میں چلتے ہیں تو پھر ہمارے حکمران بھی ویسے۔ حرام کی نحوست ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ آج اگر ہم سیدھے ہو گئے تو تمام کے تمام سیدھے ہو جائیں گے، ہمارے حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے۔